تمباکو کی تاریخ، پہلا سگریٹ کس نے پیا؟ ناظرین کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی غم یا صدمہ بھلانا چاہتے ہیں تو ایک کش لگائیں اور سب بھول جائیں۔ جیسے کہ وہ شعر ہے کہ یہ جو سگریٹ سلگھائے بیٹھے ہو، کیا غم ہیں جو چھپائے بیٹھے ہو۔ یہ کوئی جملہ کسی سیانے کا قول تو نہیں اور نہ ہی کوئی محاورہ ہے، بلکہ ایک ڈائلاگ ہے جو اکثر فلموں یا ڈراموں میں تمباکو نوشی کے عادی افراد کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے اب یہ مشہور ہو چکا ہے کہ سگریٹ نوشی یا تو شوقیہ کی جاتی ہے یا پھر کسی غم کو بھلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں پہلا سگریٹ کس نے پیا؟ اس کو ایجاد کرنے والا کون تھا؟ یقیناً آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا، تو چلیے آج آپ کو اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ میں کیا فرق ہے۔ تمباکو نوشی کی تاریخ۔ دوستوں، مصنف جارڈن گوڈمین اپنی کتاب ٹوبیکو ان ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ تمباکو کے ابتدائی شواہد براعظم امریکہ کے ممالک میکسیکو اور برازیل سے ملتے ہیں، جہاں اس اہم تہواروں پر کچھ اور اجزاء کے ساتھ ملا کر موج مستی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان وقتوں میں اسے بکثرت استعمال کرنے کا رواج نہ تھا۔ جب کرسٹوفر کولمبس ان علاقوں میں پہنچا تو اس نے پہلی دفعہ یہ عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ اپنے سیاحتی سفر کے دوران 35 سال بعد تمباکو کے خشک پتے لے کر اسپین پہنچا۔ اس کے بعد اسپین نے براعظم امریکہ سے بڑی مقدار میں تمباکو کی برآمد شروع کی اور آہستہ آہستہ یہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ آج کل تمباکو نوشی کے لیے بے شمار طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم سگریٹ ہے۔ اس کے علاوہ پائپ، حقہ، شیشہ، دیگر طریقوں سے بھی تمباکو نوشی کی جا رہی ہے۔ تمباکو کا شمار انسانی صحت کے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تمباکو نوشی دنیا بھر میں موت کا دوسرا بڑا سبب بن چکی ہے۔ سگریٹ کا ایجاد۔ ناظرین، موجودہ شکل کا سگریٹ پہلی دفعہ جیمز بکنن ڈیوک نے بنایا تھا۔ جیمز بکنن ڈیوک نہ صرف سگریٹ کو اس کی موجودہ شکل دینے کا ذمہ دار ہے، بلکہ انہوں نے ہی سگریٹ کی مارکیٹ اور ترسیل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے ساری دنیا میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ سن 1880 میں 24 سال کی عمر میں ڈیوک نے ہاتھ سے بنی سگریٹ کے کاروبار میں قدم رکھا، جو اس وقت بہت وسیع کاروبار نہیں تھا۔ شمالی کیرولائنا کے شہر ڈرہم میں کچھ لوگوں نے مل کر ڈیوک آف ڈرہم کے نام سے سگریٹ بنانے کی شروعات کی، جس کے بعد دونوں کونوں کو موڑ کر بند کر دیا جاتا تھا۔ 2 سال بعد ڈیوک نے جیمز بونسک نامی نوجوان مکینک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ مشین سے سگریٹ بنا سکتا ہے۔ ڈیوک کو بونسک کی اس بات میں کاروبار کا ایک اچھا مقصد دکھائی دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ہاتھ سے بنے چھوٹے یا بڑے سائز کے سگریٹ کی جگہ لوگ مشین سے بنے ایک ہی شکل کے سگریٹ پینا پسند کریں گے۔ ساتھ ہی اس وقت ڈیوک نے کارخانے میں جہاں لڑکیاں ایک شفٹ میں ہاتھ سے تقریباً 200 سگریٹ بناتی تھیں، وہیں اس نئی مشین سے ایک دن میں 1,20,000 سگریٹ تیار ہونے لگے، جبکہ اس وقت امریکہ میں صرف 24,000 سگریٹ کی ہی کھپت ہوتی تھی۔ اردن گوڈمین کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ کی پیداوار زیادہ تھی لیکن فروخت کم، اس لیے ڈیوک کو اب سگریٹ فروخت کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے تھے۔ وہ طریقہ تھا اشتہارات اور مارکیٹنگ۔ جیمز ڈیوک نے گھر دوڑ کو اسپانسر کرنا، مقابلہ حسن میں مفت سگریٹ تقسیم کرنا اور جرائد میں اشتہار دینا شروع کر دیا۔ سن 1979 میں ہی سگریٹ کی مارکیٹ پر انہوں نے $8 لاکھ خرچ کیے، جو آج تقریباً $2,50 کے برابر ہے۔ صفائی سے بنی سگریٹ اور ان کے صحیح تشہیر جیمز ڈیوک کی ابتدائی کامیابی کی یہی 2 وجوہات تھیں۔ ایک اشتہار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہاتھ اور تھوک کے استعمال سے بنائی جانے والی سگریٹ کے مقابلے میں مشین سے بنی ہوئی سگریٹ زیادہ صفائی سے بنائی جاتی ہے، اور جیمز ڈیوک کی امید کے عین مطابق لوگوں کو مشین سے بنی ہوئی سگریٹ سے زیادہ پسند آئی۔ دوستوں، امریکہ میں پاؤں جمانے کے بعد جیمز ڈیوک نے برطانیہ کا رخ کیا۔ سن 1902 میں انہوں نے برطانیہ کی امپیریل ٹوبیکو کمپنی کے ساتھ مل کر برٹش امریکن ٹوبیکو نامی کمپنی قائم کی۔ کمپنی کی طرف سے فروخت کی جانے والی سگریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، صرف مختلف صارفین کے حساب سے ان کی پیکیجنگ اور مارکیٹنگ حکمت عملی تبدیل کی جاتی تھی۔ مصنف اردن گوڈمین کہتے ہیں، میکڈونلڈس اور اسٹاربکس کے طور پر ہم آج جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس
کے بانی ڈیوک اور ان کی سگریٹ تھے۔ دنیا بھر میں آج بھی سگریٹ نوشی بڑھ رہی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ کی طلب میں ہر سال 3.4% شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر سگریٹ نوشی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو اگلے 30 سال میں 10 کروڑ افراد تمباکو کی متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تعداد ایڈز، ٹی بی، کار حادثوں اور خودکشی سے ہونے والی کل اموات سے زیادہ ہے۔ لیکن کیا اس سبب کے لیے جیمز ڈیوک کو ذمہ دار ٹھہرانا جائز ہے؟ دوستو، شاید یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 1930 تک سگریٹ بطور دوا استعمال ہوتا تھا۔ پھیپھڑے کے کینسر اور سگریٹ پینے کے درمیان کا پتہ 1930 کی دہائی تک نہیں چلا تھا، جبکہ جیمز ڈیوک کی موت 1925 میں ہوئی۔ یہاں تک کہ اس وقت سگریٹ کو صحت کے لیے فائدہ مند بتا کر تشہیر کی گئی۔ سن 1906 تک سگریٹ ادویات کی انسائکلوپیڈیا میں شامل تھی۔ ٹوبیکو کنٹرول میگزین کے ایک حالیہ مضمون میں رابرٹ پراکٹر لکھتے ہیں کہ تمباکو کو صنعت کے کئی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جن میں انہیں فروخت کرنے والی دکانیں، اشتہاری کمپنیاں، سگریٹ پیکٹ ڈیزائن کرنے والے اداکار اور سگریٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ سب شامل ہیں۔ اردن گڈمین مانتے ہیں کہ جیمز ڈیوک ہیرو بھی ہیں اور ویلن بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بازار، انسانی نفسیات اور اشتہارات کی دنیا کی سمجھ کے لحاظ سے وہ ہیرو ہیں، لیکن سگریٹ اور تمباکو نوشی سے متعلق تنازعات سے یہ چھپ جاتا ہے۔ گڈمین کہتے ہیں کہ جیمز ڈیوک نے دنیا کو سگریٹ دی اور یہی سگریٹ 20ویں صدی کا مسئلہ ہے۔ سگریٹ اس وقت دنیا بھر میں شاید سب سے زیادہ بدنام مصنوعات میں سے ایک ہے۔ سن 2000 تک کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں پھیپھڑوں کے کینسر سے ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہو رہے ہیں اور ان میں سے تقریباً 85% لوگوں میں اس کینسر کی وجہ تمباکو نوشی ہے۔